بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد اسامہ غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کے اپنے چینل پر، اسامہ غازی یوٹیوب چینل، جو کہ آپ کی دعاؤں سے چل رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں کہ شاید وہ صرف 6 ماہ کے لیے آرمی چیف ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو ان کی دوبارہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد ہی خطے میں کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بہت اہم ہے آپ کو بتانا، کہ ان کی دوبارہ اپوائنٹمنٹ کے بعد فوراً ہی چین کی طرف سے کیا اعلان ہوا ہے، ایک بڑا اعلان ہے، اور اس کی وجہ سے دشمن ملک پریشان بھی ہے، اور امریکہ بھی اعلان کر رہا ہے، وہی اعلان جو پاکستان چاہتا ہے، پاکستان کو سمجھا رہا ہے کہ اس طرح سے کیا جائے۔ ابھی ہنگامی دورہ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کا، وہاں پر انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ یہ سب باتیں ہوں گی، اور جب یہاں پر کیس چل رہا تھا تو دشمن ملک میں کیا ہو رہا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، بھارت میں کیا باتیں ہو رہی تھیں، اور پھر بھارت اب کر کیا رہا ہے، اور اس کو خوف کیا ہے اب، اور اس کا وہ کس طرح سے مقابلہ کرنے کی سوچ رہا ہے، اور کیا پروپیگنڈا بھارت میں ہوتا رہا، کیا باتیں ہوتی رہیں پاکستان کے خلاف، یہ سب آج ہم بات کریں گے۔ تو پہلے جناب جو 6 ماہ کی مدت والا معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل میں 6 ماہ ملے ہیں قانون سازی کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے، کہ 6 ماہ کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، ان کی اپوائنٹمنٹ ہے نوٹیفیکیشن کے تحت، اور 6 ماہ دیے ہیں سپریم کورٹ نے کہ اس کے دوران حکومت قانون سازی کر لے، اور اس میں لکھا ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ۔ اب یہ سمپل میجورٹی سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے 2/3 میجورٹی نہیں چاہیے، تو لہٰذا حکومت کوشش تو کرے گی کہ اپوزیشن ساتھ ملے، لیکن اگر وہ نہیں بھی ملتی تو تب بھی اول تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ساتھ مل جائے گی، اور اس کے بعد مزید کتنے عرصے کے لیے آرمی چیف رہیں گے جنرل قمر جاوید باجوہ، اس کا تعین ہو جائے گا۔ اب وہ تقریباً لگ یہ رہا ہے، جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ 3 سال کے لیے ہوگا، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ 3 سال جو ہی وہ قانون بنے گا تب سے شروع ہوں گے، یا ابھی سے یہ 28 نومبر سے ہی وہ 3 سال کاؤنٹ ہوں گے۔ تو زیادہ تر خیال یہ ہے کہ اس وقت وہ ایک دوبارہ سے وہ اپوائنٹمنٹ وہ ہوگی، تو شاید اس طرح سے اب سے لے کر 3.5 سال تک جنرل قمر جاوید باجوہ ہی سپہ سالار رہیں گے، آرمی چیف رہیں گے۔ نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ساتھ کاؤنٹ کریں گے تو 6 ماہ یہ، اور پھر اس کے بعد 2.5 سال آگے، اور تو 3 سال کا زیادہ گمان یہ ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ 3 سال کا ٹینیور ہوگا۔ صرف یہ کہ یہ اس میں اگر 6 ماہ شامل ہوتے ہیں تو 3.5 سال ہو جائے گا۔ اب اس وجہ سے کہ جو ہی یہ کنٹینیوٹی دیکھی گئی ہے پاکستان میں، استحکام دیکھا گیا ہے، اداروں میں ہم آہنگی دیکھی گئی ہے، جو تاریخ میں ہمارے ملک میں نہیں ملتی اس طرح کی ہم آہنگی۔ کبھی تو یہ ہوتا تھا کہ آرمی چیف کا کیس عدالت پہنچا ہے تو جناب خطرہ ہوتا تھا کوئی ایمرجنسی لگ جائے گی، کوئی کو ہو جائے گا، کوئی مارشل لا لگ جائے گا، یا حکومت کو اس طرح سے، حکومتی وکیلوں کو جس طرح سے گرل کیا جا رہا تھا، جن سے ان سے سوال پوچھے جا رہے تھے، تو سپریم کورٹ پر وزیر اعظم حملہ کروا دیا کرتے تھے۔ یہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہو چکا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب فون کروایا کرتے تھے، جسٹس قیوم اس وقت جسٹس تھے، ان کے فون کالز کبھی سیف الرحمان صاحب کر رہے ہیں، اس وقت سینیٹر تھے، کبھی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ بڑے بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ دو زرداری کے خلاف، یہ بے نظیری کے خلاف، تو یہ سب ہوتا رہا ہے۔ پھر کس طرح سے بریف کیس کے ذریعے ججز کو خریدا گیا، کیا 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 گیا، وہ ایک پوری کہانی ہے، اور ہم آہنگی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں پرویز مشرف صاحب تھے تو افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ٹسل، پیپلز پارٹی تھی تو اس وقت افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ٹسل، میاں نواز شریف کا آخری دور دیکھ لیں، فوج کے ساتھ تعلقات خراب، اور چیف جسٹس کے ساتھ تعلقات خراب ثاقب نثار کے ساتھ، اور پیچھے 90 کی دہائی میں تو آپ دیکھ لیں ایک تباہی کا ماحول تھا، اور اسی لیے وقت پورا نہیں ہو پاتا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ کیا ہوا کہ اس ججمنٹ میں باقاعدہ لکھا گیا کہ فیڈرل حکومت، وفاقی حکومت کبھی کوئی بیان دیتی کبھی کوئی بیان دیتی، شروع ہی اس جو شارٹ آرڈر ہے اس میں لکھا گیا ہے، تو یعنی وفاقی حکومت پر شدید تنقید کی گئی ہے، اور جب یہ تنقید ہوئی تو اس کے فوراً بعد اعلان کیا ہوتا ہے اس وفاقی حکومت کے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے، عمران خان وزیر اعظم کی طرف سے، کہ میں نے ان سے چھجائی تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ ہم آہنگی دیکھیں، یہ برداشت دیکھیں تنقید کی۔ تو خیر یہ استحکام جو پاکستان میں آیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اب دشمن بھی پریشان ہے۔ وہاں پر اس کیس کے دوران یہ بڑی بات ہوتی رہی کہ صرف 6 مہینے ملے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کو، صرف 6 مہینے ملے ہیں، اور یہاں تو فوج ملک چلاتی ہے، ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے فوج کی طرف سے، یہ سب باتیں ہوتی رہیں۔ تو جناب آپ یہ دیکھیں کہ آرمی چیف کو بلایا جاتا ہے یہاں کی سپریم کورٹ میں، ان کا وکیل جاتا ہے، اور اس سے سخت سوال بھی ہوتے ہیں، اس کی سرزنش بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بھارتی سپریم کورٹ کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پر کشمیریوں کا مقدمہ جائے تو سنتے ہی نہیں ہیں،
کہ وہاں تک موبائل فون بھی بند، وہاں ایمرجنسی بھی نہیں اٹھا سکتی وہاں کی سپریم کورٹ. وہاں پر مسلمانوں کو، نہتے مسلمانوں کو صرف الزام لگا کر کہ جناب یہ کہیں گائے اسمگل کر رہے تھے یا گائے کا گوشت تھا وہ لے جا رہے تھے، تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اور ویڈیو بنتی ہے لیکن پھر بھی سارے قاتلوں کو بری کر دیا جاتا ہے. یہ ہے بھارت کا قانون. بابری مسجد میں دیکھ لیں 550 سال سے مسلمانوں کے پاس، اور اچانک سے جناب ان سے چھین لی گئی اور وہ جناب ہندوؤں کو دے دی گئی. یہ نہیں ہوتا ہماری سپریم کورٹ میں اس طرح سے. یہاں اقلیتوں کا تحفظ ہوتا ہے. ہماری سپریم کورٹ میں ہر کوئی جواب دہ ہے. وہاں کی سپریم کورٹ کی طرح نہیں جس کو سارا ملک ہی RSS چلا رہا ہے، کہ وہاں پر ایک نوجوان کو اسی طرح سے لنچنگ اس کی گئی، اس کو شہید کیا گیا، اس کی ویڈیو موجود ہے. تو بعد میں کیا آتی ہے رپورٹ کہ جناب اس کو تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مارا جا رہا ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے، ساری ویڈیوز موجود ہیں. تو یہ وہ چھوڑ دیں وہاں کی سپریم کورٹ کا جو کشمیر پر آنکھیں بند کیے رکھتی ہے، انسانی حقوق کی پامالی پر کچھ جو مرضی کرتے رہے. تو ہماری سپریم کورٹ اور طرح کی ہے، ہماری فوج اور طرح کی ہے. اب بھارت نے بھی یہ کیا ہے کہ جی کہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ شاید صرف 6 مہینے کے لیے ہوں گے، 6 مہینے کے لیے ہوں گے، یہ ان کی کوشش تھی. لیکن اب جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اب بھارت کو بھی شاید یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تو 3-3.5 سال کے لیے ہوں گے. تو وہاں پر انہوں نے یہ کیا ہے کہ بپن راوت کو اب وہ 4 اسٹار جنرل بنانے کا سوچ رہے ہیں، اور ایک ڈیفنس کمیٹی انہوں نے بنا رکھی ہے. اجیت دوول اس کی سربراہی کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان کو بپن راوت کو ہم بناتے ہیں 4 اسٹار جنرل، اور جو ڈیفنس چیف کا ایک عہدہ بنا رہے ہیں، چیف آف ڈیفنس سٹاف یا اس طرح کا کوئی عہدہ، جس طرح ہمارے ہاں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ہے، اسی طرح سے شاید وہ اس سے ملتا جلتا ہے. کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ فروری میں ان کے ساتھ جو ہوا کہ اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو گرا دیا، انہوں نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا، اپنے ہی فوجی مار دیے، تو ان کے جہاز یہاں گر رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ کوارڈینیشن نہیں ہے، تو اب پاکستان سے وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت دیر ہو گئی ہے. پاکستان ان سے ماشاءاللہ بہت آ گیا. اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی وجہ سے وہاں تکلیف اس لیے ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھارتی امور کے، ان کے ٹیکٹکس کے، ان کی جنگی امور کے ایکسپرٹ سمجھ جاتے ہیں کہ کرتے کیا ہیں کیسے. تو یہ ان چیزوں کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، اور وہ آپ نے دیکھا بھی ان کی خدمات جو نظر آتی ہیں. تو اس وجہ سے بھی وہاں پر پریشانی ہے. اب اس کے بعد اب دیکھیے ایک تو کنٹینیوٹی آنے والی ہے، اور اس میں ہوگا یہ کہ پاکستان کی جو سوچ نظر آ رہی تھی خطے کے لیے وہ آگے بڑھے گی. مثال کے طور پر سی پیک آپ دیکھیں گے کہ وہ اور تیزی سے آگے بڑھے گا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا اعلان جو میں نے شروع میں کہا تھا چین کی طرف سے ہوا ہے. بڑا اعلان یہ ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر مشترکہ بحری مشقیں کرنے لگا ہے، مشترکہ بحری جنگی مشقیں. اور اس پر بڑی پریشانی ہوئی ہے بھارت میں، لیکن ظاہر ہے ان کو پریشانی تو ہوگی کیونکہ یہاں پر چین اپنے لڑاکا طیارے بھی لا رہا ہے، اور جو خفیہ آبدوزیں ہوتی ہیں جاسوسی والی، ان کو بھی تباہ کرنے والے جہاز یہاں پر آ رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی سرحد میں ہونی ہے، اور یہ جنوری کا ان کا ڈیٹ دی گئی ہے. تقریباً 1 ماہ کے بعد یہ جنگی مشقوں کا آغاز ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی خبر ہے چین کی طرف سے. اور چین کے صدر کہہ چکے ہیں کہ وہ تو ایک ہی جنرل کو جانتے ہیں، اور وہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. تو یہ چین کی یہ سوچ ہے، ایک بڑی دوسری عالمی طاقت وغیرہ، دوسرا طاقت ترین ملک کہلاتا ہے وہ. اور امریکہ کا آپ دیکھیں کہ حال ہی میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ کیا ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ ایک تو ٹائمنگ چیک کریں آپ اس دورے کی. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ٹرمپ یہاں آتے ہیں افغانستان میں اور اعلان کرتے ہیں کہ جناب ان کو امید ہے سیز فائر ہو جائے گا، اور وہ طالبان سے مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. اور یہی وہ سوچ ہے جو پاکستان کی ہے کہ افغانستان میں امن آئے تاکہ پاکستان میں بھی امن ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی جو سوچ ہے خطے میں، جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی سوچ ہے، جس کو باجوہ ڈاکٹرنگ کہتے ہیں، وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے کہ یہاں پر امن ہو. تو اب پاکستان کو ساتھ ملا کر ہی افغانستان میں امن ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھی طرح امریکہ کو اندازہ ہے، اسی لیے انہوں نے حال ہی میں شکریہ بھی ادا کیا کہ جس طرح سے پاکستان نے جو مووی تھے ان کو رہا کرانے میں کردار ادا کیا. تو طالبان کی طرف سے مثبت جواب آ رہا ہے، پاکستان نے بڑی اس پر کوشش کی ہے ثالثی کی، تو وہ معاملہ آگے بڑھے گا. اسی طرح سے دیکھیے افغانستان کے ساتھ بارڈر ایشوز تھے، وہاں پر باڑ لگ رہی ہے، اس سے سمگلنگ بھی رکے گی. اور جو سب سے بڑی ایک آفت تھی کہ جی یہ دہشت گردی ہوتی تھی، وہ بھی رکے گی. ایک خاص بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت چونکہ مسلسل جنگی تیاریاں کر رہا ہے، اس لیے وہ بپن راوت جنہوں نے جنگ چھڑی، وہ چاہتے ہیں جی یہ چونکہ اس طرح کے مہم جوئی بڑی کر لیتے ہیں اور اس طرح کی بیوقوفیاں کر لیتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ ان کو 4 اسٹار جنرل بنا رہے ہیں. تو آج بھی آپ نے دیکھا کہ لاہور میں افسوسناک واقعہ ہوا، ایک ٹائم بم
ڈیوائس کے ذریعے ایک رکشہ تباہ کیا گیا اور اس سے 7 لوگ زخمی ہوئے لاہور میں. اور یہ جو جماعت الدعوہ کا جو مین ہیڈ کوارٹر جو مسجد تھی اس کے قریب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہوا ہے. تو اب یہ دیکھ لیں اس میں بیرونی ہاتھ اور دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں استحکام کی طرف معاملہ جا رہا ہے تو وہیں پر ٹائم بم ڈیوائس سے انہوں نے یہ رکشے کو دھماکے سے اڑایا اور اس میں 7 لوگ زخمی ہوئے. تو پاکستان کو ان چیزوں پہ بھی نظر رکھنی ہے. اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو خدمات ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے ہیں. جس طرح میں نے بتایا سی پیک کو آگے بڑھانا, باجوہ ڈاکٹرین کے ملک کی معیشت اور ملک کا دفاع یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ان دونوں کو مضبوط کرنا ہے. 5th ریشن وار کا دیکھیں آپ, جس طرح سے DGISPR نے جتنا کام کیا ہے اور بھارتی جنرلز کو بھی ماننا پڑا کہ پاکستان نے ہمیں شکست دے دی ہے انفارمیشن وار میں, تو یہ چیزیں باجوہ ڈاکٹرین کا حصہ ہیں. پھر جس طرح سے امن لایا جا رہا ہے, فاٹا کا انضمام ہوا, خیبر پختونخوا میں انضمام ہوا, پورے ملک میں امن ہوا اور اب معیشت کی طرف بڑھا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ اس میں کنٹینیوٹی رہے گی اور اسی طرح سے پاکستان کے دشمنوں کو مایوسی رہے گی. اور آپ دیکھیں خطے میں اور عالمی طاقتیں وہ کس طرح سے پاکستان کے ساتھ ملنا چاہ رہی ہیں اور جو پاکستان کی سوچ ہے اس سوچ کے ساتھ وہ چل رہی ہیں. اور یہ اگر آپ اس کو اور ذرا گہرائی سے دیکھیں تو یہی جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ڈاکٹرین جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ خطے میں امن لانا ہے اور ترقی کرنی ہے, ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے اور خطے میں یہ افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے. اور پھر جس طرح سے انہوں نے یہ ایک ڈپلومیسی بھی شروع کی کہ بڑے بڑے ملکوں کے آرمی چیف سے ملنا, دفاعی تعلقات کو مضبوط کرنا, ان چیزوں کو آگے لے کر جانا, تو یہ بھی ان کے کریڈٹ پر جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو دشمنوں کو نہیں بھاتیں اور اسی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ وہ جنرلز ہیں جو سب سے زیادہ LOC پر گئے ہیں, سب سے زیادہ وہاں پر انہیں جا کے نوجوانوں سے ملے ہیں. تو ہر وقت ہر تہوار پر وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو یہ بھی ان کا ایک اپنی فوج, اپنے جوانوں سے بڑا گہرا تعلق ہے اور اسی طرح سے پوری قوم کا فوج سے تعلق ہے. اور جو خدمات اب تک ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی, پوری قوم ان کو سراہتی ہے. اور یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. تو انشاءاللہ سے ان چیزوں کی کنٹینیو رہے گی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آخر میں شروع میں بتاتا ہوتا ہوں لیکن آج آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ میں نے پہلے ہی پیش گوئی کی تھی کہ بڑے پیمانے پر عمران خان صاحب بیوروکریسی میں تبدیلیاں لا رہے ہیں. تاریخی طور پر اتنی زیادہ اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہوئی ہوگی, تو اس کا آغاز پہلے ہو گیا تھا. پہلے پنجاب کے IG اور چیف سیکرٹری کو بدلا گیا, اب مزید بہت سے آفیسرز جو ہیں ان کی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور وہ اب خبروں میں ہیں. تو یہ میں نے کافی دن پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ سے جو بھی خبر مجھے ملے گی میں کوشش کروں گا آپ کو وقت سے پہلے ہی بتا دوں, جس طرح ابھی میں نے آپ کو کچھ خبریں بتا دی ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیں یہ کس حد تک درست ثابت ہوتی ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا, لائک کرنے کا, بڑی مہربانی. میں آپ کے کمنٹس دیکھتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے, تقریباً سب میری نظر سے گزرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.